بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ نوح نمبر 71۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ نوح نمبر 71 مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ ابتدائیہ، قرآن کا یہ انداز ہے کہ قوموں پہ آنے والی تباہیوں کو یا تو خارجی حوادث کو تشبیہات کے رنگ میں پیش کرتا ہے، یا اس قوم کے اندر جو خلفشار پیدا ہوتا ہے وہ اس کو عذاب سے تعبیر کرتا ہے۔ جب بھی عذاب یا عذاب خداوندی کے الفاظ قرآن میں سامنے آتے ہیں تو مذہبی لوگوں کے ذہن میں بس یہ آتا ہے کہ آسمان سے کسی قسم کی بلائیں اتری ہوں گی اور اس طرح سے قوم مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہوگی۔ عذاب کے معنی تباہی کیجئے تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، وہ تو اقوام سابقہ کے داستانوں کو اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرتا ہے۔ مثلا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ غلط خطوط پر متشکل نظام آخرکار تباہ ہو کر رہتا ہے۔ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں پہلے وہ دلائل پیش کرتا ہے، خالص علمی سطح پہ گفتگو کرتا ہے، اس کے بعد دعوے کے ثبوت میں وہ تاریخی شہادات پیش کرتا ہے کہ دیکھو جن اقوام نے غلط نظام قائم کیا ان کا کیا انجام ہوا، اور شہادت میں بھی یہ صرف ان اقوام کی داستان پیش کرتا ہے جن سے اولین مخاطب عرب قوم مانوس اور متعارف تھی۔ وہ ان کی اجڑی بستیوں سے صبح شام گزرتے تھے، آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے، فرق صرف یہی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آسمان سے کوئی بجلی گری اور یہ سب تباہ ہو گئیں۔ قرآن بتاتا یہ ہے کہ تباہی کے نشانات تو تم دیکھتے ہو لیکن اس کی وجہ کی طرف تم توجہ نہیں دیتے۔ غالب وجہ یہ تھی کہ اس قوم کے اندر نظام غلط تھا، جرائم عام ہو گئے تھے اور اس وجہ سے وہ قوم تباہ ہو گئی تھی۔ یہ ایک ابدی حقیقت ہے۔ وجہ بتانے کے بعد قرآن بتاتا ہے کہ تمہارا نظام بھی غلط ہے، اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی سابقہ اقوام جیسا ہوگا۔ یہ ہے اقوام سابقہ یا انبیاء گزشتہ کی داستانیں بیان کرنے کا مقصد۔ اقوام سابقہ میں خرابیاں تو بہت سی ہوتی تھیں، لیکن قرآن ان خرابیوں میں سے ایک یا چند غالب خرابیوں کا ذکر کرتا ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں دیگر خرابیوں کے علاوہ غالب خرابی طبقاتی تفریق اور نسلی امتیاز تھا۔ ان کے ہاں بڑے بڑے سردار جاگیردار طبقہ تھا، وہ کام کاج کرنے والوں کو کمی یا کمین کہتے تھے اور ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ قریش کے ہاں بھی نسلی امتیاز برہمن اور شودر کی سی کیفیت اختیار کر گیا تھا۔ قرآن سابقہ انبیاء کی داستان کو حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کرتا ہے۔ گزشتہ کئی صورتوں میں قریش کی توجہ اس طرف دلائی گئی کہ تمہارے نظام میں بھی طبقاتی امتیازات، سودی کاروبار، مذہبی پیشوائیت غرض کے سارے جرائم اکٹھے ہو گئے ہیں، لہٰذا تمہاری تباہی یقینی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن حضرت نوح علیہ السلام کی داستان کو شہادت میں پیش کرتا ہے۔ یہ بات لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی کہ قرآن تاریخ قصوں کو کیوں بار بار دہراتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کوئی بیٹھ کر لکھی گئی کتاب نہیں کہ اس کے مواد کو ابواب میں تقسیم کر دیا جائے۔ قرآن کا انداز تقریری ہے اور یہ تقریری سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور پر محیط ہے۔ قرآن کا سارا مواد مختلف مقامات پر، مختلف تقاریب پر، مختلف لوگوں کو ان کے حسب حال تقاریر پر مشتمل ہے۔ ایسا کچھ ابواب کی صورت میں نہیں ہو سکتا تھا۔ قرآن کا انداز خطابانہ ہے۔ یہ خطابات مختلف لوگوں کے سامنے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر کیے گئے۔ جہاں کہیں قرآن میں تکرار نظر آئے تو وہ تکرار بھی ایسی نہیں کہ منوعاً اسی شکل میں وہ بیان ہوئی ہو، بلکہ ہر بار جو قصہ کسی قوم کا یا کسی نبی کا آئے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا آئے گا جو وہاں وجہ البصیرت ہوگا۔ آیت نمبر 1۔ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم۔
ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ انہیں غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے قبل اس کے کہ دردناک تباہی کا عذاب ان کے سر پر آ کھڑا ہو۔ جب بھی کسی قوم کے اندر یوں حالت بگڑ جاتی تھی تو تنبیہ کرنے کے لیے رسول کو بھیج دیا جاتا تھا جو مہلت کے وقفے میں یعنی تباہی آنے سے قبل ان کو سمجھاتا کہ اپنی اصلاح کر لو تو تباہی سے بچ جاؤ گے۔ اسے قرآن نے خدا کے قانون مکافات عمل میں مہلت کا قانون کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی رسول یا نبی نے آنا نہیں ہے، اس لیے کوئی تنبیہ کرنے کے لیے نہیں آئے گا، لیکن قرآن تو اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس قیامت تک موجود ہے۔ آج جو شخص کسی کو صرف قرآن کی بات بتائے تو اس نے قرآنی تعلیمات کو پہنچانے کا فریضہ امتی ہونے کی حیثیت سے ادا کر دیا۔ آیت نمبر 2۔ قال يا قوم إني لكم نذير مبين اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں کھلے کھلے الفاظ میں تنبیہ کرتا ہوں کہ تمہاری موجودہ روش تمہیں تباہی کی طرف لیے جا رہی ہے۔ آیت نمبر 3۔ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون۔ اگر تم تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو تم قوانین خداوندی کی محکومیت اختیار کرو، اس کے احکام کی اطاعت کرنے کے سلسلے میں محتاط رہو کہ کہیں کوئی لغزش نہ ہو جائے، اور میری اطاعت بذریعہ نظام کرو جس کی تشکیل میں لگا ہوا ہوں۔ ان عبد اللہ عمومی ترجمہ ہے کہ خدا کی پوجا پاٹ یا پرستش کرو۔ خدا کی پرستش اور پوجا تو سب قومیں کرتی ہیں، لیکن عبد اللہ کے معنی ہے صرف قوانین خداوندی کی اطاعت و محکومیت اختیار کرو، یعنی کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت و محکومیت مت اختیار کرو۔ ہر نبی کی تعلیم کا نقطۂ آغاز عبد اللہ تھا۔ قرآن شخص یا اشخاص کی محکومیت کو بدترین جرم قرار دیتا ہے۔ وہ حق حکومت بھی خدا کے سوا کسی انسان کو نہیں دیتا۔ آپ عبادت کا ترجمہ اطاعت یا محکومیت کر دیجئے تو بات صاف ہو جائے گی۔ واتقوہ، متقی وہ ہوتا ہے جو قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرنے سے جو تباہ کن انجام ہوتا ہے اس انجام سے وہ خوف کھاتا ہے۔ متقی کو یقین ہوتا ہے کہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرنے سے تباہی آ جاتی ہے، اسی لیے ایسا شخص ان قوانین کی اطاعت و محکومیت بڑے محتاط انداز میں کرتا ہے کہ کہیں کوئی لغزش نہ ہو جائے۔ خدا کی اطاعت کا عملی طریقہ۔ وَأَطِیعُونِ، میری اطاعت کرو۔ اب خدا کی اطاعت کس طرح کی جائے جبکہ وہ محسوس نہیں ہے، سامنے نہیں آتا، نہ گفتگو کرتا ہے کہ ہم اس کی بات سنیں۔ دراصل خدا کا ہم سے اور ہمارا خدا سے تعلق اس کے قوانین کے ذریعے ہے، تو خدا کی اطاعت کرنے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ اس کے قوانین کے مطابق ایک نظام تشکیل دیا جائے اور پھر اس نظام کے سربراہ کی طرف سے صادر احکامات کے پیچھے پیچھے چل کر زندگی بسر کی جائے، تو یہ خدا کی اطاعت ہوگی۔ لہٰذا خدا کے قوانین کی محکومیت کی عملی شکل یہ ہے کہ محسوس زندہ اتھارٹی سے خدا کے احکامات سن کر ان کی اطاعت کی جائے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، سورہ 2 آیت 285۔ ہم نے بات سنی اور ہم اس کی اطاعت کریں گے کا یہی مطلب ہے کہ نظام کا ایک زندہ سربراہ ہو جس سے احکامات سن کر ہم اطاعت کریں۔ اگر خالی کتاب کی اطاعت مقصود ہوتی تو نہ تو اس نظام کی اور نہ رسول بھیجنے کی ضرورت تھی۔ لکھی لکھائی کتاب ہر ایک کے گھر اتارنے کا انتظام کر دیا جاتا، مگر اس سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ نبی کا فریضہ خدا سے احکام پانا وصول کرنا تھا، یہ نبوت ہے۔ اس کے بعد فریضہ رسالت ہے کہ وحی کے مطابق عملاً ایک معاشرہ یا نظام قائم کیا جائے۔ نظام کی تشکیل سے پہلے انسان سازی کی جاتی ہے، پھر ایک معاشرہ یا ایک نظام متشکل ہوتا ہے۔ اس نظام کے ذریعے خدا کے احکام کی اطاعت ہوتی ہے، یہ ہے جسے آپ اسلامی نظام کہتے ہیں۔ اگر سنانے والی بالفعل اور بالقوت اتھارٹی نہیں ہے تو یہ مذہب ہے، دین نہیں ہے۔ اگر یہ اتھارٹی احکام خداوندی کی بجائے اپنے احکام کی اطاعت کراتی ہے تو یہ دین نہیں بلکہ شرک ہے۔ زندہ اتھارٹی اپنی حکومت قائم نہیں کرتی بلکہ وہ تو خدا کے احکام نافذ کرتی ہے۔ اب یا آئندہ جو بھی انسان سازی کر کے نظام خداوندی کی تشکیل کر کے خدا کے احکام کی اطاعت کرائے وہ کار رسالت سر انجام دے رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زمانے میں اور خلفاء اپنے اپنے زمانے میں اسلامی نظام کی مرکزی اتھارٹی تھے۔ جب تک یہ نظام قائم رہا، چاہے وہ کچھ وقت کے لیے بھی کیوں نہ رہا، وہ اسلام تھا۔ ملوکیت میں خدا کے احکام کی اطاعت کی بجائے
اطاعت بادشاہ کی، خلیفہ کی، سلطان کی اختیار کی جاتی ہے۔ آج مغربی جمہوریت کے نام پر 51% کی محکومیت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 4۔ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ اگر تم نے ایسا عطیون کا سلسلہ قائم کر لیا تو خدا تمہاری سابقہ روش کے مضر نتائج سے تمہاری حفاظت کا سامان مہیا کر دے گا اور تمہیں ایک معین مدت تک سامان زیست سے فائدہ اٹھانے کی مہلت عطا کرے گا، اور ایسا نہ کیا تو بلا شبہ آئے ہوئے عذاب کو کوئی تم سے ٹال نہ سکے گا۔ اے کاش کہ تم میرے قانون مکافات کو سمجھ سکتے۔ تباہی سے خدا کے طبعی و اخلاقی قوانین کی حفاظت میں آ کر ہی بچا جا سکتا ہے۔ خدا یہ تہیہ کبھی نہیں کرتا کہ فلاں قوم کو ضرور تباہ و برباد کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ تباہی و بربادی اور خوشگواری انسانوں کے اپنے اعمال میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کشتی میں وزن زیادہ لاد لیا تو کشتی ڈوبے گی، لیکن کشتی یکلخت نہیں ڈوبے گی۔ اگر مکمل ڈوبنے سے پہلے کشتی کا وزن سمندر یا دریا میں پھینک دیا یا کسی دوسری کشتی میں لاد کر کم کر دیا جائے تو کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ اگر پھر سے وزن زیادہ کر دیا ہے تو وہ پھر سے ڈوبنے لگے گی۔ ڈوبنے سے قبل اگر سامان پھر کم کر دیا جائے تو کشتی ڈوبنے سے پھر بچ جائے گی۔ دوسری مثال، اگر انسان صحت کے طبعی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی صحت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ اگر وہ صحت دینے والے قوانین کی حفاظت میں اپنے آپ کو لے آتا ہے تو وہ صحت کی طرف لوٹتا ہے۔ اگر صحت کے قوانین کی طرف نہیں لوٹتا تو انسان بتدریج بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر اس دوران صحت کے قوانین کی طرف نہیں آتا تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اصلاح کی طرف رجوع کرنے سے تباہی کا معین وقت مؤخر ہو جاتا ہے۔ مہلت کے وقفے میں تباہی کو اصلاح کے طریقے کے سوا ٹالنے یا مؤخر کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 5۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا۔ قوم پر اصلاحی پروگرام کا اثر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ میں اس قوم کو دن رات تیرے راستے کی طرف دعوت دیتا رہا۔ آیت نمبر 6۔ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ میں جوں جوں انہیں اپنی دعوت کی طرف بلاتا ہوں تو یہ اسی قدر اس سے اور دور بھاگتے ہیں۔ آیت نمبر 7۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اور جب میں نے انہیں تباہی سے بچانے کے لیے امن و سلامتی کی طرف دعوت دی ہے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں تاکہ میری بات ہی نہ سنیں، اور کبھی میری بات سنتے بھی ہیں تو بالکل منافقانہ انداز سے۔ انہیں ہزار سمجھایا لیکن یہ اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں اور شدید سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ سیاب کے معنی محض کپڑے ہی نہیں ہوتے بلکہ اس کے معنی خود کپڑے پہننے والی کی شخصیت بھی ہوتی ہے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ کے معنی ہے دوہری شخصیت، جسے منافقت بھی کہتے ہیں۔ بظاہر وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، عمل اس کے خلاف کرتے جو وہ زبان سے کہتے تھے۔ آیت نمبر 8۔ ثم إني دعوتهم جهارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں نے انہیں بھرے مجمع میں اعلانیہ سمجھانے کی کوشش کی۔ آیت نمبر 9۔ ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ میں نے انہیں کھلم کھلا سمجھایا اور علیحدگی میں بھی سمجھایا، لیکن یہ ٹچ سے مس نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 10۔ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا۔ میں نے ان سے بار بار کہا کہ تم قوانین خداوندی کی اطاعت کے ذریعے تباہی سے بچنے کا سامان پیدا کرو،
خدا کا قانون تمہیں تباہی سے بچا لے گا۔ آیت نمبر 11، يرسل السماء عليكم مدرارا وہ تمہارے علاقے میں ایسی بابرکت بارش برسائے گا جس سے تمہاری بنجر زمینیں سیراب ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 12، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اور وہ تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے سرسبز باغات اگیں گے اور ان کی سیرابی کے لیے پانی کی ندیاں رواں ہوں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بارانی زمینوں پر آباد تھی، آبپاشی کا انتظام نہیں تھا۔ اس زمانے کی قبائلی زندگی میں مال و دولت اور افراد کی کثرت ایک بہت بڑی وزنی چیز تھی۔ آج یہ بات ووٹرز کی شکل میں سامنے آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ صحیح نظام میں زندگی بسر کرو گے تو زمینیں بارانی نہیں رہیں گی، تمہارے ہاں باغات پیدا ہوں گے، ان کی سیرابی کے لیے پانی کی ندیاں رواں دواں ہوں گی۔ آیت نمبر 13، ما لكم لا ترجون لله وقارا اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس قسم کی باوقار زندگی کی آرزو نہیں کرتے جو قوانین خداوندی کے اتباع سے تمہیں مل سکتی ہے۔ وقارا کا مفہوم، وقارن اس کے ایک معنی ہے ڈگمگانے یا اضطراب کی بات کا باقی نہ رہنا، اس کے دوسرے معنی ہے بڑا سکون ہونا، جم کر کھڑے ہو جانا۔ یاد رہے سکون جمود کو نہیں کہتے، جمود تو عدم حرکت کا نام ہوتا ہے۔ وقار والے سکون میں کوشش بھی ہوتی ہے اور حرکت بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں ڈگمگاہٹ نہیں ہوتی۔ اس قسم کی زندگی کے لیے قرآن وقارن کا لفظ لایا ہے۔ خدا کے قانون کے مطابق جو زندگی بسر کرتا ہو اس کے اندر اتنا وقار آ جاتا ہے کہ وہ اپنے مقام پر جمع ہوا اور محکم کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ قانون ارتقاء میں ہر اگلا درجہ سابقہ درجے سے بہتر اور بلند ہوتا ہے۔ انسان بلند اور بہتر درجے میں سکون اور وقار اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر اضطرابی کیفیت رہے تو کوئی چیز کسی مقام پہ ٹھہر ہی نہ سکے۔ جو چیز کسی ایک مقام پہ ٹھہر ہی نہ سکے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ قانون ارتقاء میں شے کو یا زندہ شے کو ایک منزل میں آ کر کچھ وقت کے لیے ٹھہرنا ہوتا ہے، اس کو شے کا مستقر کہتے ہیں، اور پھر وہ منزل شے کو دوسری منزل کے سپرد کر دیتی ہے۔ اس سپرد کیے جانے کو مستودع کہتے ہیں، اور یوں یہ بڑھتی ہوئی زندگی اپنے درجہ کمال تک پہنچتی ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ انسان کا آگے بڑھنے کا یہی انداز پہلے تھا اور یہی اب بھی ہے، اور موت کے بعد آئندہ بھی ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم اب پست منزل میں ہو، خدا ایسا انتظام کر دے گا کہ تم اس سے آگے جو بلند اور بہتر منزل ہے اس میں پہنچ جاؤ گے۔ بلند منزل کے لیے لفظ وقارن استعمال ہوا ہے، یعنی تم باوقار زندگی بسر کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت کانپتے رہتے ہو، ہر وقت تمہارے قدم ڈگمگاتے رہتے ہیں، تو تمہاری زندگی میں استحکام پیدا ہو جائے گا، تم جم کے کھڑے ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی باوقار ہو جائے گی، تم ایسی باوقار زندگی کے مستحق ہو جاؤ گے جو موت کے بعد بھی مزید ارتقائی مراحل طے کرے گی۔ آیت نمبر 14، وقد خلقكم اطوارا اس نے تمہیں اپنے قوانین کے مطابق مختلف تخلیقی مراحل طے کراتے ہوئے واجب التکریم انسانی پیکر میں پہنچایا، تو کیا اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے سے تمہیں باوقار زندگی نہیں ملے گی؟ آیت نمبر 15، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا تم دیکھو کہ ہم نے فضا میں بہت سے کروں کو مختلف بلندیوں میں پیدا کیا، تو وہ کس طرح ہمارے قانون کے مطابق باہم دگر کامل موافقت اور ہم آہنگی سے رواں دواں ہیں۔ آیت نمبر 16، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور دیکھو کہ اس نے چاند کو بناکس روشنی اور سورج کو جگمگاتا چراغ بنا دیا ہے۔ قوانین خداوندی کے مطابق فضا میں تیرتے کروں میں وقار کی یہ کیفیت ہے کہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کہیں فرق نہیں آتا، وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتے۔ ایسی قوم جس میں حرکت بھی ہو اور وقار بھی ساتھ ہو، قرآن نے اس کو آسمانی کروں سے تشبیہ دی ہے۔
قرآن نے چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی سورج سے مانگی ہوئی روشنی۔ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی۔ جب سورج کی کرنیں چاند پر پڑتی ہیں تو یہ کرنیں منعکس ہو کر ہم تک پہنچتی ہیں اور چاند ہمیں چمکتا نظر آتا ہے۔ سورج کے لیے سراج کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے، جیسے چراغ یا لیمپ کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ چاند کے لیے نور اور سورج کے لیے چراغ کے الفاظ قرآن نے 1400 سال قبل استعمال کیے، جبکہ آج سے 200 سال قبل تک دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان بھی یہ بات نہ جانتا تھا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ آیت نمبر 17۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور خدا نے تمہیں زمین سے نباتات کی مانند اگایا۔ قرآن وقار اور زندگی کی حرکت کی مثالیں دے رہا ہے۔ آسمانی کروں کے بعد اب نباتات کو سامنے لایا گیا۔ درخت کے وقار کی یہ کیفیت ہے کہ ایک مقام پہ جم کر کھڑا ہوا بھی ہوتا ہے، اور نمود کی یہ کیفیت ہے کہ اتنے سے بیچ میں سے کونپل پھوٹتی ہے، اس کے بعد وہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، یعنی اپنے مقام پہ کھڑا ہوا بھی ہے اور بڑھ بھی رہا ہے، پھل پھول بھی رہا ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی کہ اس کی ذات کی نشو و نما بھی ہوتی رہے اور وہ اپنے مقام پہ قائم بھی ہو، ڈگمگائے نہیں۔ آیت نمبر 18۔ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، اس نے تمہیں زمین میں مختلف مراحل میں گردشیں دیتے ہوئے انسانی پیکر تک پہنچایا، اور زندگی کا یہی ارتقائی سفر موت کے بعد بھی جاری رہنا ہے۔ نباتات اور حیوانات میں ذات نہیں ہوتی، اس لیے ان کی صرف طبعی زندگی ہوتی ہے جو موت کے بعد اسی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن انسانی جسم کے اندر انسانی ذات بھی ہے۔ نشو و نما یافتہ ذات مرنے کے بعد بھی اخروی زندگی میں بھی اپنا مزید سفر جاری رکھتی ہے، البتہ غیر نشو و نما یافتہ ذاتیں مزید سفر سے روک لی جائے گی، یا یوں سمجھو کہ ان میں مزید سفر کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوگی۔ آیت نمبر 19۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اس نے زمین کو گول ہونے کے باوجود بسیط پھیلایا ہوا قطع بنا دیا۔ آیت نمبر 20۔ لتسلکوا منها سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ اس زمین کا بھی عجیب انداز ہے کہ گول ہونے کے باوجود انسان اس پر ایک طرف سے چلتا ہوا پوری زمین کا چکر لگا کر واپس پہنچ جاتا ہے، لیکن گرتا کہیں نہیں، ورنہ گول چیز پر اگر چلا جائے تو ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے جہاں پھر انسان گر جاتا ہے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے اور پھر اس کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 21۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، قوم کو لاکھ سمجھانے کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ یہ لوگ برابر میری مخالفت کیے جا رہے ہیں اور اس شخص کے پیچھے چل رہے ہیں جو سب سے زیادہ دولت اور افراد خاندان کی کثرت رکھتا ہے۔ یہ ان کے پیچھے چلنا اس کے اور ان پیچھے چلنے والوں دونوں کے حق میں تباہی کا موجب بن رہا ہے۔ آیت نمبر 22۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور یہ بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 23۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے معبودوں کو بالکل نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو اور نہ نصر کو۔ غالباً حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یا پہلی اقوام سابقہ کے زمانے میں یہ مختلف ناموں کے بت تھے۔ دراصل بتوں کو ماننے کی یہ وجہ ہے کہ بت آپ سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، آپ جو جی میں آئے اپنے طور پر کہتے رہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے کہ آپ یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ خدا کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ تو قدم قدم پہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو اور وہ کرو۔ انسان پھر ایسے خدا کو کیوں مانے جو ساکت مٹی کا مادھو بنا ہوا کھڑا رہے؟ آپ جو کچھ کرتے ہیں کہتے رہیں، وہ تو آگے سے کچھ کہتا ہی نہیں۔ آیت نمبر 24۔
وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا۔ ان گمراہ لوگوں نے ساری قوم کو غلط راستے پر ڈال رکھا ہے۔ اب تو اے خدا ان سرکشوں اور ظالموں کی ہلاکت اور بربادی کی رفتار کو تیز تر کر دے۔ گمراہی کو قرآن کریم نے پہاڑی کی چوٹی سے نیچے کی طرف آنے یا گرنے سے تشبیہ دی ہے۔ جب کوئی شے چوٹی سے نیچے گرنا شروع ہوتی ہے تو شروع میں اس کی رفتار بہت تھوڑی ہوتی ہے، جوں جوں شے نیچے کی طرف بڑھتی ہے توں شے کے گرنے کی رفتار میں تیزی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یوں گمراہ لوگ اپنے ہی زور درون سے تباہی کے جہنم میں جا گرتے ہیں۔ آیت نمبر 25۔ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا۔ چنانچہ وہ اپنی غلط کاریوں اور خطا کوشیوں کی وجہ سے غرق ہو گئے اور پھر جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، سو انہوں نے دیکھ لیا کہ خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ طبعی قوانین کے تحت آنے والے حادثات سے طبعی قوانین کے مدد سے بچا جا سکتا ہے۔ تھوڑے سے تو لوگ تھے، خدا کے لیے کیا مشکل تھا کہ نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اٹھا کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیتا، لیکن یوں محفوظ کرنے سے ہمارے لیے مثال یا نمونہ نہ بن سکتا تھا کہ طبعی حوادث کی ہلاکتوں سے بچنے کے لیے طبعی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ان کے محفوظ کرنے کے لیے خدا نے کشتی بنانے کا حکم دیا جو طبعی قوانین کے مطابق چلتی ہے۔ مخالفین دیکھتے تھے اور مذاق اڑاتے ہوئے چل دیتے تھے۔ اگر انہیں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دیکھا دیکھی اپنی حفاظت کے لیے کشتی بنا لی ہوتی تو وہ بھی بچ جاتے، کیونکہ طبعی قوانین کا نتیجہ بھی اٹل ہوتا ہے، اور خدا اپنے قوانین چاہے وہ اخلاقی ہوں یا طبعی کو کبھی غیر مؤثر نہیں کرتا۔ آج بھی طبعی تباہیاں آئیں گی، لیکن ان سے مدافعت کے لیے انسان کو طبعی مدافعتی انتظام کرنا ہوگا۔ آیت نمبر 26۔ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ ان سرکشوں میں سے کسی ایک گھرانے کو بھی ملک میں بسنے کے لیے باقی نہ چھوڑ۔ آیت نمبر 27۔ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ اگر ان کو باقی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور پھر ان کے زیر تربیت ان کی اولاد بھی انہی جیسی سرکش و نافرمان ہوگی، لہٰذا تو ان کا سلسلہ ہی ختم کر دے۔ آیت نمبر 28۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب تو ان سرکشوں کی دراز دستی سے میری اور میرے ماں باپ کی حفاظت فرما، جو مومن ہے اور جو میرے اہل خانہ میں سے ایمان لائے ان کو بھی اور دیگر مومن مردوں اور عورتوں کی بھی حفاظت فرما، اور ان ظالم اور سرکشوں کی تباہیوں اور بربادیوں میں مزید اضافہ کیے جا۔ سورہ 71 آیات 26 تا 28 حضرت نوح علیہ السلام کی خواہش پر مبنی ہیں، لیکن خدا کے قوانین کسی کی خواہش کے مطابق کام نہیں کیا کرتے، کیونکہ خدا جذبات سے پاک ہے۔ قوم نوح علیہ السلام غرق اس لیے ہوئے کہ ان کی مہلت کا وقفہ ختم ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک طبعی طوفان تھا، اور طبعی طوفان کافر اور مومن میں تمیز نہیں کیا کرتا، اس لیے جب وہ ہلاک ہوئے تو ان کے بچے بھی ہلاک ہو گئے۔ اگر یہ طوفان صرف کفار کے لیے ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے بچانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو طوفان صرف کفار کو ہلاک کرتا اور حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو کچھ نہ کہتا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ نوح اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔